نصف عظیم گرامی نام آمین پریز گاڈ ہاللویا زور سے بولیے ہاللویا آئے زوردار تعلیم مبشر صاحب کے لیے جائیں گے قرآن کے لیے مبشر صاحب کے لیے زوردار تعلیم کے ساتھ آئے تشریف رکھیں خدا کا عظیم خوبصورت کلام سیکھیں گے مسیح یسوع کے زندہ پاک قدوس جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ دانیل کا خدا مبارک ہو جو بند دلوں کے راز کھولتا ہے۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ کلام کو کھولیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں زبور کی کتاب اور اس کا 103 نمبر زبور اور اس کی 13ویں آیت سے ہم کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی کے لیے آج خداوند کے زندہ اور اس کے مقدس کلام کو کھولیں گے۔ زبور 103 اس کی 13ویں آیت ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سو لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب کہیں خداوند کا شکر ہو۔ سو آج ہم سب جانتے ہیں کہ آج فادرز ڈے ہے اور اسی دن کی مناسبت سے ہم آج خداوند یسوع المسیح کے کلام مقدس میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہ آج فادرز ڈے ہے اور آج فادرز ہی موجود نہیں ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے ہے کہ ضرورت تھی کہ آج فادرز بھی، چلو دوسرے اتوار وہ نہیں آتے ادرس ڈے میں، لیکن ضرورت تھی کہ آج وہ یہاں پر موجود ہوتے۔ سو کلام مقدس میں سے جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے اسے پیش کر کے ہم اس پر بات کریں۔ میں آپ کو فادرز ڈے کی تاریخ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ فادرز ڈے کی تاریخ جو ہے یہ کیا ہے، اور جب بھی کوئی واقعہ، کوئی بھی ڈیز یا کوئی بھی عید یا کوئی بھی ایسا تہوار ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ سو فادر ڈے جو ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ 1910 کے اندر یہ ایک بہن تھی، لیڈی تھی سنورا سمارٹ، جس نے اس دن کا آغاز کیا۔ اور اس کے ذہن میں کیسے آیا کہ یہ اس دن کا آغاز کر سکے یا اس دن کو جو ہے اس دن کی بنیاد رکھ سکے، تو یہ بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ مدرس ڈے کے موقع پر یہ پیغام سن رہی تھی، اس پروگرام کے اندر یہ موجود تھی جس میں ماؤں کو سراہا جا رہا تھا، ماؤں کی خدمات کے متعلق جو ہے وہ باتیں کی جا رہی تھی۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں، کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ وفات پا چکی تھی اور اس کی پرورش جو ہے اس کے باپ نے کی تھی، سو اس نے سوچا کہ میں بھی فادرز ڈے کی بنیاد رکھوں گی اور اس کو سیلیبریٹ کروں گی۔ اور یہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ کے اندر جو ہے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور اس نے جو ہے وہ 19 جون کو 1910 کے اندر جو ہے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر یہ 1926 کے اندر نیو یارک کی ایک فادر کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پائی، اور اس کے بعد 1956 کے اندر جو ہے
امریکی کانگریس کے اندر اس کو تسلیم کیا گیا اور امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن نے اس کو جو ہے وہ قومی سطح پر منانے کے لیے جو ہے وہ حکم دیا، اور دن بدن یہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر یہ دن جو ہے وہ اپنی اہمیت کو اجاگر کرتا ہوا چلا گیا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ چرچز کے اندر مدرس ڈے اور فادرس ڈے جو ہے وہ نہیں منایا جانا چاہیے، کیونکہ یہ جسمانی چیزیں ہیں اور خدا کا جلال جو ہے وہ روحانی ہے، جلالی ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں چرچ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ سے یہ بات کہے تو اس کو بتائے کہ ہم کوئی بہت بڑا یہاں پر اہتمام نہیں کرتے، بلکہ ہم کلام کے ذریعے سے بچوں کے اندر جو ہے یہ بات ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماں باپ کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے، ان کی کیا قدر ہے، اور یہ کلام کی بات ہے، کیونکہ خدا نے خود جو ہے وہ ماں باپ کی عزت کے تعلق سے، ان کے احترام کے تعلق سے، ان کی اہمیت کے تعلق سے کلام جو ہے وہ بڑا واضح ہے اس کے تعلق سے۔ سو میرے دوستو، یہ اس کی تاریخ تھی جو میں نے مختصر طور پر آپ کو بتائی۔ سو کلام یہ فرماتا ہے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خدا جو ہے اپنے ڈرنے والوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خدا اپنے ڈرنے والوں کو سنبھالتا ہے، ویسے ہی خدا اپنے ڈرنے والوں کی فکر کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ایک باپ جو ہے اس کے اندر خدائی صفات بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ خدا جو باپ کی صورت میں ہماری زندگیوں پر ظاہر ہے، اور اس نے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ اور خدا نے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر، مختلف واقعات پر، مختلف ایسی جگہوں پر خدا نے اپنے آپ کو الگ الگ طور پر متعارف کروایا۔ جہاں پر رازق کی ضرورت تھی تو اس نے اپنے آپ کو یہوہ یری کے نام سے متعارف کروا دیا، اور جہاں پر بیٹوں کی بات تھی وہاں پر اس نے اپنے آپ کو باپ کی صورت میں ظاہر کروا دیا، اور جہاں پر ایک بچے کو ماں کی ضرورت تھی تو اس نے اپنے آپ کو ماں کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر کروا دیا، اور جہاں پر انسان کو نجات کی ضرورت تھی تو وہاں پر اس نے بیٹے کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کروا دیا، اور جہاں پر ایک انسان کو جو ہے وہ پستی اور اس کی غربت کی حالت میں تھا تو وہاں پر اس نے مالک کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو یہ خدا کی صفات ہیں جو مختلف صورت میں وہ انسانوں کے اوپر ظاہر کرتا ہے۔ سو یہ باپ ہونے کی صفات جو ہے یہ خدا نے لوگوں پر ظاہر کی، اور یہ ہر ایک پر نہیں، کیونکہ دنیا خدا کو رازق، خالق، مالک اور کسی اور اینگل سے یاد کرتی ہے، لیکن مسیحیوں کے لیے ایک بات فخر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ سو خدا نے کہا کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، سو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم واضح ہے، اور تعلیم کیا ہے کہ اگر تم میں سے کون سا ایسا باپ ہے جس کا بیٹا اس سے مچھلی مانگے تو اسے کیا دے؟ سانپ دے۔ تو باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر زمینی باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا تو میں تو خدائے غیور ہوں، میں تو ایسا باپ ہوں جس کے اندر جو ہے وہ جانبداری جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ میں تو ازل سے ابد تک یکساں ہوں۔ سو آج ہم بات کر رہے ہیں باپ کے تعلق سے، تو ہم کچھ دیر کے لیے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پستی میں، پریشانی میں، تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا، تو خدا نے یہاں پر ایک رشتہ متعارف کروایا ہے، اور وہ باپ کا رشتہ ہے کہ جس طرح باپ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹوں کو تکلیف ہو، خدا نے باپ کے اندر خدائی صفات رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ خدا پالنے والا ہے، اسی طرح باپ جو ہمارا زمینی باپ ہے وہ بھی پالنے والا ہے، اور وہ کس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، کس حالات میں کرتا ہے، کبھی گرمی، دھوپ، تپش، ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کی، اور وہ باپ ہی ہے
جو باہر سے گزرتا ہے اور بہت ساری اچھی اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے باوجود وہ اپنے لیے وہ چیزیں نہیں خریدتا اور نہ وہ کبھی باہر کھاتا ہے، بلکہ لا کر اپنے بچوں کو دیتا ہے کہ میرے بچے اس کو کھائیں گے۔ سو خدا نے باپ کو اپنے نام سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح باپ ترس کھاتا ہے اسی طرح میں ترس کھاتا ہوں۔ کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل کے اندر ایک بڑی زبردست تمثیل ہم سیکھتے ہیں، اور وہ مصرف بیٹے کی تمثیل ہے۔ کیسے باپ نے اپنے بیٹے پر ترس کھایا، باوجود اس کے کہ وہ سارا اپنا مال و متاع جو ہے وہ لے کر چلا گیا۔ اس نے کہا جو میرا ہے مجھے دے تاکہ میں جاؤں۔ باپ نے اس کے حصے کا اس کو دے دیا، اور وہ باہر عیش و عشرت میں اس نے خرچ بھی کیا۔ اور جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیسے میرے باپ کے گھر میں نوکر بھی جو ہیں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں پیٹ بھر کر، تو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اسے کہوں گا کہ مجھے نوکر ہی رکھ لے۔ تو باپ کی محبت آپ کو یہاں پر نظر آئے گی کہ باپ کی محبت فیاض دل ہے، کہ کس طرح اس نے اپنے اس بیٹے کو جس نے اپنے باپ کو ناچیز جانا، اپنا سب کچھ لے گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ آیا تو اس کو انگوٹھی پہنائی، اس کے پاؤں میں جوتا پہنایا، کیونکہ نوکروں کے ہاتھ نوکروں کو یہودی کلچر کے مطابق جوتا نہیں پہنایا جاتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ بڑی سے بڑی ضیافت کا اہتمام کرو، سب سے موٹا اور پلا ہوا بچڑا ذبح کیا جائے تاکہ میرا بیٹا جو ہے وہ کھویا تھا اب ملا ہے۔ یہ ہے باپ کا ترس کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو بے شک سختی ضرور کرتا ہے، لیکن کبھی ان کو تکلیف اور اس کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے خدا نے کہا زبور نویس کی معرفت کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی میں بھی ان پر ترس کھاتا ہوں جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، باپ کی محبت جو ہے وہ ہم الفاظ کے اندر تو اس کو بند نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات ضرور ہے، جب بھی ہماری تعلیمات کے اندر، ہمارے تجربات کے اندر، اور جب بھی ہماری سوچ کے اندر بات آتی ہے باپ کے تعلق سے، تو ہمارے ذہنوں میں فوراً ابراہیم کا ذکر آتا ہے کہ ابراہیم کو خدا نے ایمانداروں کا باپ کہا۔ جب بھی ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں یعقوب کی بات آتی ہے، کس طرح کال کے اندر اس نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی ہے۔ اور جب بھی باپ کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں اسحاق کی بات آتی ہے، یعقوب کی بات آتی ہے، یوسف کی بات آتی ہے، جو خداوند یسوع المسیح کو باوجود کہ اتنا بڑا صدمہ تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن یسوع مسیح کو وہ لے کر راتوں رات جو ہے وہ گھومتا پھرا، اور کبھی مصر میں لے کر جاتا ہے، کبھی کہیں۔ لیکن ایک ایسا باپ جس پر غور کرنے کو ہے، اس پر نظر آج تک ہماری نہیں گئی، اور وہ باپ کون ہے؟ اور وہ باپ نوح ہے۔ آج ہم کچھ وقت پر نوح کی زندگی پر غور کریں گے کہ نوح نے اپنے بیٹوں کی کس طرح پرورش کی۔ جب بھی ہم نے کردار اٹھایا ہے تو ہم نے ہمیشہ ابراہیم کا کردار اٹھایا ہے، ہم نے اسحاق کا کردار اٹھایا ہے، یعقوب کا کردار اٹھایا ہے، یوسف کا کردار اٹھایا ہے، اور بہت سارے نہ جانے کتنے حوالہ جات بائبل مقدس میں سے ملتے ہیں جن کا ہم نے ذکر سنا۔ لیکن آج ہم نوح پر غور کریں گے کہ نوح کیسا باپ تھا، کیا خوبیاں تھی اس کے اندر، اور کس طرح اس نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی، باوجود کہ بے دینی کا زمانہ تھا، باوجود کہ ظلم و ستم عروج پر تھا، باوجود کہ بدی زمین کی انتہا تک بڑھ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک کامیاب باپ ہونے کا کردار جو ہے وہ نبھاتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں اور معاشرے پر الزام لگاتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے،
لوگ ٹھیک نہیں ہیں، بچے بگڑ چکے ہیں، لیکن آپ کی توجہ میں نوح کے دور کی طرف لگانا چاہتا ہوں کہ جتنے حالات نوح کے دور میں خراب تھے اتنے آج نہیں ہیں۔ پڑھنا چاہیں تو آپ حوالہ پیدائش کی کتاب میں سے پڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر لکھا ہے کہ زمین پر بدی بہت بڑھ چکی تھی، خدا دنیا کی عدالت کرنے کو تھا، خدا دنیا کو ہلاک کرنے کو تھا، کیونکہ زمین ناراض ہو گئی تھی، کوئی طریقہ کار نہیں تھا، لوگوں نے اپنے اپنے طریقے بگاڑے ہوئے تھے، کوئی قانون نہیں تھا، خدا کو نظر انداز کر چکے تھے۔ ایسے دور کے اندر نوح نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ نوح کے علاوہ کوئی راست باز ہے ہی نہیں تھا، سوائے نوح کے خاندان کے کوئی آدمی بچ ہی نہیں سکا، صرف یہ 8 جانیں تھیں جو بچائی گئی۔ زمانے کے اندر بدی جو ہے وہ عروج پر تھی، نفسا نفسی کا دور تھا، لوگوں نے اپنے طریقے بگاڑ لیے تھے، اور اس کے باوجود مردوں نے مردوں کے ساتھ اور عورتوں نے عورتوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام شروع کیے ہوئے تھے، اور کوئی قانون نہیں تھا، طریقے اپنے اپنے تھے، خدا نظر انداز ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود نوح نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی، باوجود اس کے کہ ہمیں کچھ بعد میں منفی پہلو نظر آتے ہیں، لیکن آج اس بے دینی کے دور میں کس طرح نوح نے اپنے بچوں کی پرورش کی، کس طرح ان کو دور رکھا اس معاشرے سے۔ آج کے دور میں اتنی برائی نہیں ہے جتنی تب تھی، تب خدا کو اس قدر غصہ آیا، تب خدا اس قدر غصے کی حالت میں تھا کہ اس نے طوفان نوح بھیجنے کی تیاری کی، اور ساری دنیا جو اس دور کے اندر تھی ہلاک ہو گئی، لیکن نوح اور اس کا خاندان محفوظ رہا، نوح اور اس کا خاندان جو ہے وہ بچایا گیا۔ کیوں؟ اگر نوح کے خاندان کے اندر بھی برائی ہوتی تو خدا کبھی نوح کے خاندان کو بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ بائبل مقدس میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ آج ہم بڑی جلدی اپنے آپ کو معاشرے کا الزام دے کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن ایسے دور میں نوح نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی، جو بے دینی کا دور تھا، جو ناراضگی کا دور تھا۔ آج کے موجودہ دور کے اندر دیکھیں تو شاید ہی بہت سارے ایسے ایماندار راست باز نکل آئیں، لیکن اس دور میں ایک بھی راست باز سوائے نوح کے کوئی نہیں تھا۔ کس طرح اس نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی، کس طرح اس نے اپنے بیٹے کو سکھایا۔ آج کے دور میں باپ جو ہے اگر اس کی محنت کی بات کریں، اس کی مشقت کی بات کریں، اس کو خاندان کو پالنے کی بات کریں تو 100% جو ہے وہ کامیاب ہے، کہ وہ اپنے خاندان کو کس طرح پالتا ہے، وہ اپنے خاندان کی کس طرح جو ہے وہ فکر کرتا ہے، صبح سے جاتا ہے شام کو، کبھی کبھی رات کو بھی وہ کام کرتا ہے تاکہ اس کے بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، اچھی پرورش حاصل کر سکیں۔ اور اگر ہم دنیاوی مشقت کی بات کریں تو آج کے جو باپ ہیں وہ نمبر 1 ہیں، لیکن اگر ہم روحانی پرورش کی بات کریں تو ہم کتنے نمبر اپنے باپ کو دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی نور کی طرح پرورش کرنے میں کامیاب رہا۔ سو میرے عزیزو، آج میں کوئی مکھن لگانے کے لیے یہاں پر کھڑا نہیں ہوا ہوں،
جہاں تک باپ کی خدمات ہیں ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جسمانی معاملات میں وہ کس طرح اپنے بچوں کو پالتے ہیں, کس طرح اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں, اس میں میں نے کہا ہے کہ وہ نمبر 1 ہے. نہ گرمی, نہ دھوپ, نہ وقت کا خیال, نہ کھانے پینے کا خیال, صرف اپنے بچوں کی فکر. لیکن روحانی معاملات میں نوح نے اپنے بچوں کو بے دینی کے دور سے بچایا, اور آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جتنے بھی باپ ہیں وہ کیا روحانی طور پر اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں. یہ ہمارے لیے سوچنے کی ضرورت ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج فادرز ڈے ہے, جس میں باپ کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. پورے سال میں ان کی عزت افزائی کرنے کا دن ہے, تو بنتا بھی ہے کہ ہم ان کی عزت افزائی کریں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں, ہم ان کو مبارکباد دیں. لیکن اس کے برعکس کیا روحانی طور پر آپ اپنے بچوں کی روحانی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں جو ان کو درکار ہے؟ بائبل مقدس میں جہاں کہیں باپ کا ذکر آیا اس کے ساتھ ہی ماں کا ذکر بھی موجود ہے. شاید ہی کوئی حوالہ ایسا ہو جس میں اکیلا باپ جو ہے وہ شامل ہے. تو ابھی ہم اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بچوں پر بھی بات کریں گے کہ بچوں کو کس طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کے اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات استوار کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح قائم رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں ان تمام والدین کا دھیان نوح کی طرف لگانا چاہتا ہوں. نوح راست باز تھا, اور راست باز جو ہے اس کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے ترجمے کے مطابق اس کا مطلب خدا کا فضل ہے. نوح پر خدا کا فضل ہوا تھا, وہ راست باز تھا, وہ خدا کے تمام احکام و قوانین پر چلتا تھا, اور اس نے اپنے بیٹوں کی بھی پرورش کی. باوجود اس لیے کہ وہ ایک ماہر کاریگر تھا, وہ لکڑی کا کام کرنے والا تھا, وہ کام بھی کرتا تھا, اس کے بیٹے بھی کام کرتے تھے, محنت مزدوری بھی کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود نوح نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی, اپنے بیٹوں کا خیال رکھا. ایسے دور میں جس دور میں لوگوں نے اپنے طریقے بگاڑ دیے تھے, ایسے دور میں جس دور میں ایک بھی ایماندار موجود نہیں تھا, ایسے دور میں جب پوری زمین ناراست ہو گئی تھی, ایسے دور میں نوح نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی. ایسے دور میں نوح نے اپنے بچوں کو سنبھالا. آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں. تواریخ کی پہلی کتاب, اس کا 28واں باب اور اس کی نامی آیت ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. تواریخ کی پہلی کتاب, اس کا 28واں باب اور اس کی نامی آیت سے ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. لکھا ہے, اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی کے ساتھ اس کی عبادت کر, کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے, اور اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا, اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا. داؤد اپنے بیٹے سلیمان کو نصیحت کر رہا ہے, اور نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے سلیمان تو اپنے باپ کے خدا کو پہچان. آج
ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی جو ہے وہ پرورش دینا چاہتے ہیں، لیکن داؤد جو ہے وہ اپنے بیٹے سلیمان کو نصیحت کرتا ہے کہ تو اپنے باپ کے خدا کو پہچان، جس طرح تیرا باپ داؤد جو ہے وہ خدا کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ چلتا تھا، اسی طرح اے میرے بیٹے تو بھی وفاداری کے ساتھ چلنا۔ تو یہ ایک پرورش، ایک تربیت اور ایک نصیحت کا متن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح داؤد جو ہے وہ اپنے بیٹے سلیمان کو سکھاتا ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ داؤد نے کوئی گناہ نہیں کیا سوائے ایک گناہ کی، اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، اور اس ایک گناہ کی بھی سزا جب تک نہیں ملی تب تک وہ آگے نہیں بڑھا۔ تو خدا نے سلیمان کو بھی بتا دیا اگرچہ کہ تو داؤد کا بیٹا ہے، اگرچہ کہ تو ہیکل بھی تو نے بنائی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ جب تیرے اندر گناہ آ جائے گا، جب تیرے اندر نافرمانی آ جائے گی تو میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ تو داؤد کا بیٹا ہے، میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ تو نے ہیکل بنائی ہے، بلکہ جو ہیکل تو نے بنائی ہے لوگ اس کی طرف انگلیاں کر کر ہنسیں گے، میں اس کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر داؤد جو ہے وہ سلیمان کو نصیحت کرتا ہے اپنے بیٹے کو کہ خدا کو پہچان۔ آج باپ ہونے کی صورت میں کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ خدا کو پہچانو۔ آج ہم بچوں کو یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں دوستوں میں نہ بیٹھو، آج تک کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ چرچ بھی ٹائم سے جاؤ، دعا بھی ٹائم سے کرو، بائبل بھی ٹائم سے پڑھو؟ اس کی ضرورت ہے، ایک باپ ہونے کی صورت میں ضرورت ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو ایک باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ نوح کی طرح، داؤد کی طرح وہ اپنے بچوں کی فکر کرے، اسحاق کی طرح۔ اور نوح کا دور ایسا دور تھا جو انتہائی نافرمانی کا دور تھا۔ باپ اپنے بچوں کو پالتا ہے، زمینی ذمہ داری کے دوران وہ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، اور آج کل کے جو بچے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان پر کیا فرض ہے، ان پر یہ بات کس طرح صادق آتی ہے۔ 5واں حکم کس کو آتا ہے؟ کوئی بھی بچہ پڑھ کے سنائیں زبانی۔ جو صحیح مجھے پڑھ کے سنائے گا اس کو میں آخر میں سوال کروں گا۔ بچہ آتا کسی کو؟ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور بہت سارے لوگ پڑھتے تو اپنی ماں اور باپ کی عزت کرنا، ماں نے پہلے لے آن دیتے، لیکن حکم کیا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور آگے کیا ہے؟ تاکہ تیری عمر دراز ہو، تیرا بھلا ہو۔ بھلا بھی ہونا ہے اور عمر بھی دراز ہونی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خداوند میرے بچوں کی عمر دراز ہو، تو درازی کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ عزت کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ۔ تو زبور نویس کیا کہتا ہے؟ دغا باز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پا گئی، وہ ادھی عمر سے چلے جاندے ہیں۔ تو وعدہ کیا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، ماں باپ کی نہیں، اپنے ماں باپ کی۔ اور ایسے گلی محلے والے ماں پیو کی عزت کرنے، لیکن اپنے نہیں پہنچی، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں تاکہ ان کے سامنے پتہ چلے اچھا ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور اگر اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو عمر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا۔
تو بائبل میں سے کوئی مثال دیں کہ کس کا بھلا ہوا تھا اور کس کا بھلا نہیں ہوا. ماں باپ کی عزت کے تعلق سے کوئی ایسا واقعہ ہے آپ کے ذہن میں؟ سیدھے دور پہ صحابہ. یس، یسوع مسیح نے کس طرح اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کی، اپنے باپ کے ساتھ کام بھی کروایا. اور یوحنا کی مثال بھی ہم دیکھتے ہیں، کس طرح مریم کو لے کر اس نے کس طرح اس کی پرورش کی. اور اس کے برعکس ایلی کہن کے بچوں کا انجام کیا ہوا؟ ہلاکت اور موت. تو عمریں دراز ہوں گی، لیکن اس وقت جب باپ اور ماں کی عزت ہوگی، جب باپ اور ماں کا خیال ہوگا، جب ان کی فکر ہوگی، اور جب ان کے ساتھ ہمارا سلوک جو ہے وہ اچھا ہوگا. مثال کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 24ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانش مند کا باپ اس سے شادمانی حاصل کرے گا. ایسا بیٹا جو صادق ہے اس کا باپ نہایت خوش ہوگا. وہ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر خوش ہوگا کہ کس طرح اس کی راہ پر چلتے ہیں، کس طرح اس کے بیٹے اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں. اور دانش مند کا باپ اس سے شادمانی حاصل کرے گا، ہر وقت خوش رہے گا. اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی محبت کو جوڑ کر رکھے گا. اور یہ بات ہمیں یعقوب اور یوسف کی نظر آتی ہے. یوسف اپنے باپ یعقوب کا فرمانبردار بیٹا تھا اور اس کے باپ کا دل سے بڑا خوش تھا. جب اس نے خواب دیکھا تب بھی اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی کہ اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، یہ نہ ہو کہ تجھے مار دے. تو یہاں پر یوسف اور یعقوب کی محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو کیا لکھا ہے کہ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا. اور مثال 23ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کو خوش کر اور اپنی ماں کو جس سے تو پیدا ہوا ہے اس کو شاد رکھ. اپنے باپ کو خوش کر. تو باپ کیسے خوش ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ فرمانبرداری سے. جب معاشرے کے اندر اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا اور باپ کی فرمانبرداری کرے گا اور وقت پر کام پر جائے گا. باپ زیادہ خوش ہوتے ہیں بیٹا وقت پر کام پر جائے گا. لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باپ کو تب بھی خوش ہونا چاہیے جب اپنے بیٹے کو وہ وقت پر چیس میں بھیجے، دعا میں بٹھائے. یہ بڑا ضروری بات ہے. میں ساتھ ساتھ اس لیے تھوڑا سا روحانی پہلو دے رہا ہوں تاکہ اس کو بھی ہم سیکھیں. پتہ ہے ہم سب کو، لیکن بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. تو لکھا ہے کہ اپنے باپ کو خوش کر، اپنے باپ کی فرمانبرداری کر، کیونکہ ساری خوشی جو ہے باپ کی فرمانبرداری کے اندر ہے، فرمانبرداری کے اندر پائی جاتی ہے. اور مثال کی کتاب کی 30ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی. میرا خیال ہے آج کے دور میں جیسے آگے آنے والی تھوڑی سی جو ہوگی. ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج کے اس دور میں صادق آتی ہے یہ بات کہ جو اپنے باپ کو برا بنا کہتے ہیں. لعنت کرنا یہ نہیں ڈائریکٹ کہتے تھے لعنت، ایسے تو کوئی بھی نہیں کہتا. تو کیسے لعنت کرتے ہیں؟ حقیر کرنا. جب ہم ان کی بے عزتی کرتے ہیں
بات نہیں مانتے، تب ہم اپنے باپ پر لعنت کرتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہوا ہے یسایہ کی کتاب 43 میں باب کی 10ویں آیت کے اندر کہ اس پر افسوس جو اپنے باپ سے کہتا ہے تو کس چیز کا والد ہے۔ اکثر میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے تو بڑا پیو بنیا کرنا، تینوں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کس چیز کا باپ ہے، تو کس چیز کا والد ہے۔ اور معذرت کے ساتھ بہت سارے بچے ایسے جو کہتے ہیں ہمیں تو پیدا کر کے پھینک دیا گیا، جب ان کی ضروریات، جب ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو خدا کا کلام ایسے شخص پر افسوس کرتا ہے جو اپنے باپ کی بے حرمتی کرتے ہیں، جو اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کہتا ہے ان پر افسوس جو کہتے ہیں کہ تو کس چیز کا والد ہے، اور اپنی ماں سے کہتے ہیں تو کس چیز کی والدہ ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ دن اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم احساس کر سکیں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کر سکیں کہ کیا ہم اس جگہ پر ہیں یا نہیں۔ بچوں کے لیے خاص پیغام آج کے دن کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمات کو سمجھیں، کہ کس طرح ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے جسمانی فکر کرتے اور روحانی فکر بھی کرتے ہیں۔ وہ بڑے مبارک لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو خدا ان کے گھروں میں بھیجتے ہیں اور ان کو دعا کرنا سکھاتے ہیں۔ سو آج کا دن بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کریں، لیکن وہ صرف آج کا دن ہی نہیں بلکہ ہر روز۔ جو اخلاقی شریعت ہے جس کا ذکر ہم 5ویں حکم میں ہم نے پڑھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، یہ ہر روز اخلاقی شریعت مسیحیوں پر ہر روز صادق آتی ہے، ہر روز پوری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ 365 دن کی شریعت ہے، اور یہ 365 دن کو کرنا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو۔ اور جب بھلا ہوتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں گا، تجھ پر کسی چیز کی آفت نہیں آئے گی۔ سو میرے عزیزو، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ ایک پشت ایسی آئے گی جو اپنے باپ پر لعنت کرے گی۔ تو لعنت ایسے ہوتی ہے، اور موسیٰ کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ کے دور کے اندر احبار کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر صاف صاف واضح ہے، اور واضح کیا ہے کہ جو بھی اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرے وہ قطعی طور پر جان سے مارنا چاہیے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا تاکہ بنی اسرائیل قوم کے اندر سے برائی ختم ہو جائے، تاکہ کوئی مکروہ کام نہ رہے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر کسی نے اپنے باپ کی بے حرمتی کی ہے، اگر کسی نے اپنے باپ کو برا بھلا کہا ہے، تو جو بزرگ ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ان کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی بتاتے ہیں۔ پڑوسی کے لیے شریعت کے حکم لاگو تھے کہ اگر کوئی نظر آئے کہ کوئی اپنے باپ یا ماں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو وہ فوراً جا کر بتائے، تو پھر اس کو چوک میں لے کر جا کر اس کو سب پتھروں کے ساتھ انصار کرتے تھے۔ لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ان ساری چیزوں سے چھڑایا، لیکن قانون اور حکم آج بھی واضح ہیں، بے شک پتھروں کی صورت میں نہیں ہے لیکن ناکامیوں کی صورت میں موجود ہے، بے شک پتھروں کی صورت میں نہیں ہے، چوکوں کی صورت میں نہیں ہے، لیکن اور مختلف صورتوں میں ہمیں نظر ضرور آتے ہیں۔ سو ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور قرآن کی شکر گزاری کریں گے اس کے فضل کے لیے، اس کے رحم کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے پیار کے لیے، اور بالخصوص ان تمام رشتوں کے لیے جس میں اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم ان رشتوں میں رہتے ہوئے
خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیں، اس کی مسرائی کریں اور اس کو اول درجہ دیتے ہوئے ہم اس کے نام کی تمجید اور اس کی بندگی کر سکیں۔ ہم دعا کریں گے، کلام کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں گے، آنٹی رانی کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ آئیے جائیں اس کی ضمانت کیجیے خدا کی ذمہ سے جائیں۔ آئیے